الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بھائیو، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ تو سیف اللہ بھائی نے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا گا، مگر یہ ایک ایسا موضوع ہے کچھ لوگوں میں اس کو صحیح طریقہ سے سمجھنے میں غلطی لگی. اس آیت کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ شفا ہے، رحمت اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ خسارے میں وہ ہیں جو ظالم ہیں. اب شفا ہے، شفا کی ضد بیماری ہے، جیسے روشنی کی ضد اندھیرا ہے، شر کی ضد خیر ہے، اسی طرح اب بیماری ہے. کچھ لوگ، کچھ ہمارے علماء کے اندر یہ بات ہے ذہنوں میں کہ یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ یہ شفا اس طریقہ سے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس جو کچھ ہے اس پر عمل کیا جائے. ویسے جسمانی بیماری کا وہ انکار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن ہماری ہر بیماری کا شفا ہے، ہر بیماری کا، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ اندرونی ہے، بیرونی ہے، چاہے سیاسی ہے، معاشی ہے، ہر بیماری کا شفا ہے. دلیل اس کی میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ کو بچھو نے کاٹا. آپ نے فرمایا لعنت ہو اس پر، اس کی فطرت میں کاٹنا ہے. یہ نہ نبی دیکھتا ہے نہ آمی دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی لیا اور متاثرہ حصے پر پانی اور نمک کو ڈالا اور آپ نے ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی. اب یہ بتائیں یہ جسمانی بیماری کی شفا علاج ہے یا نہیں؟ کہ جسمانی طور پر آپ نے بچھو کو کاٹا، بچھو نے آپ کو کاٹا تو آپ نے نمک اور پانی اور ساتھ قرآن کی 2 آیات فلق اور ناس پڑھی. اسی طرح بہت مشہور حدیث ہے حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے مشرک کو دم کیا سورہ فاتحہ کا، اس کو بھی سانپ نے کاٹا تھا تو اللہ نے اس کو شفا دی. اس سے ثابت ہوا یہ شفا ہے بیماری کی، جسمانی ہو یا روحانی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق، جتنا مضبوط اللہ پر ہمارا گمان ہوگا اتنی ہی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فضل ہوگا. ہماری بات نصیبی یہ ہے کہ دعویٰ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ماہر ہیں، ہمارا اللہ پر یقین ہے،
جب کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے جی کہ فلاں بندے نے مجھے کہا ہے جی سلفی صاحب کہ میں اب دیکھوں گا، اب تو بیٹی کی شادی کر کے دکھا، اتنا وہ ڈرا ہوتا ہے کہ اب وہ مجھ پر جادو کرے گا، اب میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی، اب تو کاروبار کر کے دکھا. یعنی کہ ایک عام بندہ اس کو ڈرانے کے لیے اس کو دھمکی دیتا ہے تو اس کا اتنا بلیو ہو جاتا ہے. تو میرا اللہ قرآن میں کتنے اپنے فضل سے کھول کھول کے بتاتا ہے، کتنی دلیلیں ہیں اس میں، احادیث کے اندر کتنی دلیلیں ہیں ہمارے لیے، لیکن ہمارا اس پر یقین بڑا کمزور رہتا ہے کہ نہیں جی مولوی صاحب کچھ کریں، اس نے کچھ کر دیا ہے اس لیے میرے لیے ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی مدد اللہ نے شرط لگائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اور رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. رب کہتے ہیں مشکل کشا کو، رب کہتے ہیں حاجت روا کو، رب کہتے ہیں بگڑی بنانے والے کو، رب کہتے ہیں داتا کو، رب کہتے ہیں غوث کو. یہ ہے رب. وہ رب صرف ایک ہے کائنات میں، وہ ہے اللہ. ثم استقاموا، پھر وہ ہر حالت میں اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر ہم فرشتے نازل کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں سے ان کی مدد کرتا ہے. شرط ہے استقامت، شرط ہے یقین. لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی طاقت کسی کو بیٹھے کھڑا کر دینا، پنکھے چلتے کو روک دینا، کرسی کو الٹا کر دینا، یہ روحانی طاقت ہے. اللہ کی قسم یہ شیطانی طاقتیں ہیں. روحانی طاقت کیا ہے؟ توکل، اللہ پر توکل، یقین. اللہ نے میرا لکھ دیا، اگر میری موت جنوں سے آنی ہے تو وہ آنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. اگر نہیں آنی تو کائنات کے سارے جن اکٹھے ہو جائیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ توکل ہے میرے بھائی. جو بھی کرنا ہے یقین سے، جو بھی پڑھنا ہے یقین سے. ایک چھوٹا لفظ معمولی سا، یہ کل کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس مسجد میں، تو میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا، تو دو مزدور آئے. کل کی بات ہے، کل اپنی پنڈی میں جو مسجد ہے، مزدور آیا، اس نے آ کر اپنی ٹانگ دکھائی، لنگڑاتا ہوا آیا، کہتا جی مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. اب عشاء ہونے والی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے اس کو بولا، لڑکے کو بولا یار نمک لاؤ. اب اس کا یہ سوج بھی رہا ہے اور اس کو چکر بھی آ رہے ہیں اور بڑا پریشان بیچارہ. اب نمک پانی میں ڈال کے میں نے اس کو بولا جاؤ ادھر وضو والی جگہ پر بیٹھو، اور اگر تمہیں فلک ناس پڑھنی آتی ہے پڑھو، ورنہ میں پڑھتا ہوں تم. الحمدللہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس کی سوجن اور نلکے کی طرف پانی جیسے نکلتا ہے نا، اس طرح ظاہر اس کا نکل رہا ہے. یہ کل کی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات اللہ اس کا رسول کہے اور وہ نہ ہو. ہمیں اپنا یقین، اپنا اعتقاد اتنا مضبوط کرنا ہے. آپ شعبدے بازوں پہ جاتے ہیں، یہ پیروں فقیروں کے جو جیلی پیر ہیں، یہ آپ کو شوبدے دکھاتے ہیں. ایکچولی اس میں کچھ نہیں ہوتا. کسی کے گھر میں گیا، جا کر کچھ کیا، تعویذ نکال دیا، یہ جی آپ پر جادو تھا. یہ جھوٹ ہے، یہ سب شوبدہ ہے. آپ کے کپڑے کو ہاتھ لگایا، تھوڑی دیر بعد آگ لگ گئی، لو جی آج سب تھوڑا جادو ختم ہو گیا، میں نے پڑھائی کی وہ جل گیا. یہ سب شعبدے بازی ہے. وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ آپ کو اس پر یقین آ جائے کہ یہ بڑا کرنی والا ہے. تو جو کائنات کا مالک ہے، جو کن کہتا فیکون، ساری کائنات کو تخلیق کر دیتا ہے، وہ کہے اور ہمارا اس پر اتنا بھی یقین نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں قرآن شفا ہے، اس سے لو. یہ تمہارے دلوں کو جلا دیتا ہے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، تمہارے اندرونی بیرونی روگوں کا یہ علاج ہے. مگر اس کو اپنا لو، اس کے پیچھے چلو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. سمجھیں گے تو پھر سمجھائے گا وہ خالق. کتاب اس کی وہی کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا کوئی. اس میں کسی خاص کو تو نہیں کہا، کوئی کو کہا. اس کو سمجھو، اس پر بلیو کرو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی قسم وہ آیات ہیں اس کے اندر، ایسے معجزے دیکھتے ہیں، دکھاتی ہے یہ کہ اب بندہ حیران رہ جاتا کہ یار میں نے تو یہ ایسے ہی پڑھ دیا تھا.
لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ اپنے رب پر اپنے گمان کو مضبوط رکھو. اس میں کون سا ذکر، کون سی چیز ہے، کون تمہاری مصیبت ہے جو اس کا علاج نہیں؟ ایک صحابی رسول ہے، آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں بڑے دل میں وسوسے آتے ہیں، بڑے ہی برے خیال آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ پڑھا کر آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ علاج کون بتا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر، یہ سورہ حدید کی پہلی آیتوں میں سے ہے. یہ قرآن ہے نا. چند دنوں کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی. ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں خشوع خضوع ختم ہو گیا. ایک بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا رسول اللہ کیا ہی کہنے اس کی نماز کے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میں اس سے بہتر نماز پڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بقرہ کی 2 آیات آخری آتی ہیں، یہ علاج بتا رہا ہوں بھائیوں کو بہنوں کو، مت بھاگو ادھر ادھر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علاج ملے گا، اسی قرآن سے ملے گا، حدیث سے ملے گا. کون سی تمہاری بیماری ہے جس کا علاج موجود نہیں ہے اس میں؟ صحابی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، نبی موجود ہے، اور صحابی آگے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھ سے نماز میں وہ لذت ختم ہو گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی 2 آیات تجھ کو آتی ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اس کو پڑھو. چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بہتر ہے. آپ نے فرمایا اس ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا. شیطان، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، یہ انسان کے روپ میں آ کر بھی آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے، اس کو برگلا سکتا ہے. اور صرف اس کے بچنے کے لیے آپ کو چند تدابیر، چند کلمات پڑھنے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا. اللہ نے اس کو قوت دی، اللہ نے اس کو طاقت دی. اللہ ہی نے سب سے پہلے جب جبرائیل نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، سلام کے بعد تو یہ نہیں آتے ہی کہا جیسے ہم نے سنا اور لوگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے بھی، کہ جبرائیل آئے اور آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ نہیں کہا. سب سے پہلے جبرائیل نے سلام کے بعد آپ کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ سکھایا، پھر بسم اللہ سکھائی، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یعنی کہ شیطان سے بچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی کلمے سکھا رہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تو اللہ ان کو محفوظ کرتے ہیں. ایک واقعہ ہے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ایک موقع پر شیطان ابلیس آگ لے کر آپ پر حملہ ور ہوا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو دعا ہے وہ سکھائی. آپ کو عموماً یہ جو حسن المسلم ہے ایک دعا ہے، دعاؤں والی دعا، اس کے اندر ایک دعا ہے بڑی زبردست. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں آپ نے کبھی ترک نہیں کیا. اللہ کے بستر پر جب بھی جاتے تو وہ دعا پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ آپ نے وہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کو کچھ دیر اس طرح رکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نارمل اپنی نماز کی حالت میں ہوئے. جب آپ نے سلام پھیری، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نیا ایکشن آ گیا ہے نماز میں، یہ کیا تھا جو آپ نے اتنی دیر وہ یہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابلیس آج مجھ سے نا امید ہو گیا. ابلیس آج مجھ سے، اس نے ہر حربہ مجھ پر آزما لیا، لیکن اللہ کی فضل سے مجھے اللہ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا. آج وہ ساری دنیا سے، زمینوں آسمانوں سے شریر ترین شیاطین کو اپنے ساتھ ملا کر ایک لشکر بنا کر اس کی قیادت کرتا ہوا آگ لے کر میری طرف بڑھا اور میرے قریب آتا گیا، اور میں نے 3 بار پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن وہ نہیں رکا.
جب وہ بہت قریب میرے پہنچا تو میں نے پڑھا الآن کا بلعنت اللہ، میں اللہ کی لعنت کے ساتھ اس پر لعنت کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ تیسری بار پڑھا تو اس کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی، میں نے اس کو دبوچ لیا۔ وہ جو میرا ایکشن تھا اس وقت میں نے شیطان کو دبوچ لیا اور اتنی زور سے میں نے اس کا گلا دبایا، یہ صحیح حدیث ہے، تحقیق کر لیجیے گا، کہ میں نے اس کی زبان کا لباب اپنے ہاتھوں پہ محسوس کیا۔ یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں پریکٹیکلی۔ میں نے پڑھا، میں نے کہا الآن کا بلعنت اللہ، تو اللہ نے مجھے قوت دی۔ ساری طاقتیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب نبی پر وہ بذات خود حملہ کرتا ہے اور نبی اس کو پکڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اتنی زور سے اس کا گلا دبایا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں اور مدینے کے بچے بلوا کر اس کا تمسخر اڑواؤں، مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ موضوع تو ہے شفا ہے۔ اب بیماری دو قسم کی ہے، ایک جناتی بیماری ہے، ایک عضوی بیماری ہے۔ جیسے مرگی ہے، مرگی عضوی مرگی بھی ہے اور جناتی مرگی بھی ہے۔ میری جو اسسمنٹ ہے، میرے جو تجربے میں ہے، 98% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے، 2% ایسے ہوتے ہیں جن کو عضوی مرگی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ بیماریاں جس کا ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا، کبھی کچھ، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو وہ جن کی وجہ سے ہوتی ہے یا وہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب نظر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اگر تقدیر پر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ کیا ہوتا؟ وہ نظر ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے۔ میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ اچانک بیٹھے بیٹھے اس کو تکلیف ہوگی، اس ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اب اس کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، دن بدن بگڑ رہی ہے، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، آج گردے ختم ہو گئے، کل خون میں کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس میں 99% نظر کا کیس ہوتا ہے۔ اب اس کے توڑ کے دو طریقے بتاتا ہوں آپ کو، جا کر تحقیق کر لیجئے گا۔ بخاری کے اندر وہ طریقہ موجود ہے، مطالعہ مالک کے اندر یہ طریقہ موجود ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ غسل فرما رہے ہیں، حضرت عامر پاس سے گزرتے ہیں، بڑا پیارا جسم اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، انہوں نے یہ لفظ بولے کہ یہ تو کسی دوشیزہ کا جسم ہے، کوئی ایسا جسم مرد کا ہے۔ وہ کہتے ہی انہوں نے تڑپنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک بندہ ان کا ساتھی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے سہل کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا تمہارے گمان میں کوئی بندہ ہو؟ اس نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر پاس آئے ہیں تو انہوں نے یہ لفظ کہے۔ آپ نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اس کو ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو برکت کی دعا کیوں نہیں کہی؟ پھر آپ نے فرمایا اس کو اپنا غسل کا پانی دے، اپنے غسل کا پانی دے۔ اور کس طرح پانی دینا؟ تم نے اپنی بغلوں کو دھونا ہے، غور سے سنیے گا، اپنی بغلوں کو دھو، اپنے تہمت کو دھو، یہ آسن والی جگہ، پھر وضو کر، پھر اس کے اوپر پانی ڈالو، وہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد سہل ٹھیک ہو کر چلے گئے۔ یہ نظر کا توڑ ہے۔ ایک تو ہے چل گیا پتا کہ فلاں کی نظر اس کو لگی ہے، ایک کیا بند نظر ہے، گم نظر ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی بھی نیک بندہ اپنے اس طریقے کے وضو کر کے اس کو پانی دے، اللہ اس کو شفا دے گا، یہ ازمائش شرط ہے۔ انشاءاللہ یہ طریقہ آپ کو حدیث میں ملے گا، صحیح حدیث موجود ہے الحمدللہ۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں حدیثوں پر عمل کرنے کے۔ اس معاملے میں نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے بزرگوں کو جب میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے اس میں یعنی کہ اس پر بلیو نہ، میں نے حدیثیں کھول کے دکھائیں، یہ بتائیں یہ کیا ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی کا صحابی عرض کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار تھا، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے میرے گئے، آپ نے مجھ پر اپنے وضو کے پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ ہے طریقہ تیمارداری کا۔ تیمارداری کرنے کے لیے جب جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھو،
اسے کہو لا باس طہور انشاءاللہ، پھر دعا پڑھو اسال اللہ العظیم رب العرش العظیم، اپنا وضو کر کے اس پر پانی ڈالو، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ ایک نبی کو فالو کر لو جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری ساری روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریوں کا علاج لے کر آئے ہیں۔ یہ رحمت العالمین ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن فالو ہم کسی اور کو کچھ کرتے ہیں، کوئی کسی نے کچھ بنا رکھا ہے، کوئی کچھ بنا رکھا ہے۔ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد جن کے نقش قدم پر چل کر آج بھی الحمدللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف فرما ہوئے، جب آپ نے ہجرت کی، آپ کے علاوہ تمام صحابی جتنے مہاجرین میں سے سب بیمار ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی کو کافی فکر ہوئی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہنے شروع ہو گئے مدینے کی مخالفت میں اور مکہ کے حق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، مدینے کی فضا کو ایسا کر دے جیسے مکہ کی فضا ہے، بلکہ اس سے بہتر کر دے۔ مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی کہ تول میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اللہ مدینے کا بخار جوفا میں لے جا۔ جوفا ایک جگہ ہے وہاں پر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صحابہ کو خواب سناتے ہیں اس دعا کے بعد۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک دراز قد کی لمبی عورت کھلے بالوں کے ساتھ، کالے لباس کے ساتھ مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفا کی طرف جا رہی ہے۔ وہ اسیبی بیماری تھی، اسیب گیا، صحابہ ٹھیک ہو گئے۔ صرف بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس کو دے گا جو سمجھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن شفا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات آپ نے فرمایا، اس گھر سے خیر کبھی ختم نہیں ہوگی، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوگی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ، اس گھر کے شیاطین اپنے چیلوں کو کہتے ہیں یار چلو نہ ایسے کوئی کھان نہ سون نہ۔ ہم تو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں 6 بار، لیکن جن پھر بھی نہیں جاتے، شیطان پھر گھروں میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی فرمائے کہ جب دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اس گھر کے شیاطین اپنے ساتھیوں کو، چیلوں کو کہتے ہیں چلو یہاں سے، یہاں نہ سونے کو نہ کھانے کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائی، ایک تو ہمارا یقین بہت کم ہے، دوسرا پھر ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے رزق کا معاملہ، ہماری آنکھوں کا، کانوں کا، ہمارے دل کا معاملہ بہت ہی ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اپنے دین کی، دین اسلام کی۔ اے اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، ہمیں ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہمیں جو تیرے نبی نے پسند کیا وہ عطا فرما، جس سے پناہ مانگی اللہ ہمیں اس سے بھی پناہ عطا فرما۔